جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے، اعضائے وضو ان کے چمکتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہچانوں گا انہیں، اور ان کو روک دیا جائے گا، آڑ ہوگی ان کے اور میرے درمیان۔ میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت کو تبدیل کر دیا، بدعت میں تبدیل کر دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا اور بدعت کو اختیار کیا، توحید کو چھوڑ دیا اور شرک کرتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوہکن ان کو لے جاؤ، دفعہ لے جاؤ، دور لے جاؤ، اور ان کو جا کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ سفارش اس کی ہوگی جس کو کبھی کبھار غلطی ہو، جو پوری عمر زندگی غلطی کرتا رہا، توبہ کے بغیر مر گیا، اس کی سفارش کہاں سے ہوگی؟ جو شرک کو دین سمجھ کر کرتا رہا، جو بدعت کو سنت سمجھ کر کرتا رہا۔ میرے بھائیوں یہ چھوڑ اس لیے نہیں سکتا، جس نے بدعت کو اختیار کیا وہ اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ عبادت جان کر کر رہا ہے۔ اگر ایک بدعت کرنے والے کو یہ پتا ہو کہ میں بدعت کر رہا ہوں کبھی نہیں کرے گا، لیکن وہ اس کو دین سمجھ کر کر رہا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا۔ سو کر ان کو لے جاؤ، دور کرو ان کو اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان لوگوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کی، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس حدیث کو کے راوی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِلْعِقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعِقَابِ مِنَ النَّارِ، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کس پر ہے کہ صحابہ جو تھے، کچھ لوگ جو تھے جو وضو کرتے تھے صحابہ کے زمانے میں کچھ لوگ جب وضو کرتے ان کی ایڑیاں خشک رہ جاتی۔ آپ دیکھ لیجئے جب پاؤں ہم دھوتے ہیں ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، ایڑیوں کو جب وضو کرنا ہے تو پوری طرح وضو، ایک بھی کنک کے دانے اتنا، کنک کا دانہ کتنی جگہ پکڑے گا، اگر اتنا سوکھا رہے گا وضو کمپلیٹ نہیں ہے، وضو انکمپلیٹ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنی ایڑیوں کو خشک رکھتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے جب وضو کرنا ہے کیا کرنا ہے، ایڑیاں بھی اچھی طرح دھونا ہے، ٹکنوں تک اپنے پاؤں کو 3 بار دھونا ہے، خشک کوئی جگہ نہیں رکھنی، اپنی انگلیوں کے بھی درمیان کھلال کرنا ہے، اور سردیوں میں موزے اگر لگائے ہیں تو مسح کر سکتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے کرو وضو، اسی طریقے سے کرو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اب اس حدیث میں سے 3 فقہی مسئلے، اسی کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں، 3 فقہی مسئلے جو نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو نکلتا ہے، اعضائے وضو کو اچھی طرح دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعضائے وضو کا جو چیزیں وضو میں دھونی ہیں وہ اچھی طرح سے دھونی چاہیے۔ آگے ہم وضو کو یہ ترتیب وار چل رہا ہے۔ اعضائے وضو اپنے بازو دھونے ہیں، ہاتھ دھونے ہیں، کوہنیوں تک، کوہنیاں لے کر دھونا، اور منہ کو پورا دھونا ہے، ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، پاؤں دھونے ہیں، ٹکنوں تک دھونے ہیں پاؤں۔ تو یہ اچھی طرح سے دھونے چاہیے، مل کر دھونے چاہیے، کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ تو دوسرا مسئلہ جو نکلا، وضو کے دوران اعضائی وضو کے بعض حصوں کو دھوئے بغیر چھوڑ دینے پر وعید آئی ہے، وہ ہو گیا ایڑیوں والا۔ یہی جو حدیث بیان کی گئی، ایڑی والوں کے لیے آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ میکسیمم میں نے دیکھا ہے جب وضو کرتے ہیں ایڑیاں خشک رہتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے وضو کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایڑیوں کو جہاں بھی جو بھی وہ دھونے ہیں وضو کے دوران، جتنے بھی اعضاء دھونے ہیں ان کو اچھی طرح دھوئے جائے، لیکن استنجا جو ہے وہ وضو کے بعد میں نہیں ہے۔ استنجا الگ چیز ہے اور وضو الگ ہے۔ استنجا کب کیا جائے گا؟ استنجا تب کیا جائے گا جب آدمی بول و بزاز پیشاب کرنے کے لیے باتھ روم گیا، اس کو استنجا کرنا ہے۔ اگر ہوا خارج ہو گئی
اس کے لیے استنجا نہیں ہے، وضو کرنا ہے. اس کے لیے استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرنا ہے. اگر کوئی آدمی استنجا کے دوران اس نے پتھروں سے یا مٹی سے استنجا حاصل کیا، اگر یہ پھر اس کے بعد پھر پانی سے بھی استنجا کرتا ہے تو افضل ہے. اگر نہیں کرتا ہے مٹی اس کے لیے کافی ہے، لیکن 3 ڈیلے استعمال کیے جائیں. طاق 3 سے زیادہ بھی کر سکتا جب تک یہ پاکی حاصل ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہمارے ذمہ لگا گیا، ہمارے لیے جو رحمت لے کر آئے، اس کے اندر ہمارے لیے پیدا ہونے سے مرنے تک، مہد سے لحد تک، ہمارے تمام جتنے بھی مسائل ہماری زندگی میں پیش آنے والے ہیں ان کا احاطہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے امام شعبی رحم اللہ نے فرمایا، بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام شعبی، ایک ہو گیا امام شافعی، نہیں امام شعبی، شین عین یا با یا شعبی رحم اللہ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا قیامت کی صبح تک کوئی مسئلہ امت مسلمہ کو پیش آئے اور اس کا حل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، لیکن ہم قائل ہو چکے ہیں، ہم آلسی ہو چکے ہیں، ہم پڑھنے کی زحمت نہیں اٹھاتے ہیں. کون پڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ کون پڑھے گا ان مسائل؟ یہ پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے. اوپر سے جو موبائل نے پورا بیڑا گرک کر دیا، جو کسر بچی تھی موبائل نے وہ کسر نکال دی. اب پڑھنے کی کوئی زحمت ہی نہیں کرتا. اب مجھے کتاب ہاتھ میں اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ہے. فیس بک چلانے کے ساتھ پابند ہوں، یوٹیوب پر میں پریشان ہوں، وہ چلا رہا ہوں، لیکن کتاب و سنت کے لیے کوئی بھی وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسرا مسئلہ، وضو کے دوران پاؤں کا دھونا واجب ہے. وضو کے دوران پاؤں کا دھونا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا پاؤں کہاں تک؟ ٹکنے تک دھونے ہیں، دھونے کا حکم ہے. اگر یہاں پر ایک قوم ہے ہمارے اندر مسلمانوں میں شیعہ حضرات، وہ بولتے ہیں مسح کر لو. اگر مسح کر لو، جب ایڑی خشک رکھنے کے لیے وعید ہے تو مسح سے یہ چیز کہاں حاصل ہو جائے گی؟ انشاءاللہ عزیز دوسرے درس میں ہم بتائیں گے پورا وضو کا طریقہ، یہ کس وجہ سے یہ کون سی قرات کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ معنی لیتے ہیں کہ مسح کرو. مسح نہیں کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں. اور اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، ان کا رد ہوا. شیعہ حضرات جو مسح کے قائل ہیں، مسح نہیں کرنا ہے بلکہ پاؤں دھونے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھو کر عمل کر کے دکھایا. اور صحابہ بھی اس پر تواتر سے ثابت ہے، پاؤں دھوئے ہیں صحابہ نے، سلف صالحین نے، اور یہ تواتر سے ثابت ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ اگر اس کا غلط معنی لے لیں اور دوسری قرات کر لیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی ہدایت کرے اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہدایت کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.